being a human being. تو 8000 پلس ہیں. ایک واحد انسان ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کی ہیلپ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. Do you think about it? کون ہے وہ؟ ذرا آواز آنی چاہیے مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ ہیں. یہ کون ہے وہ؟ اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات بھی ہے وہ. تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ اشرف بنا کے بھیجا, سب کے اوپر حکمران ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو مایوسی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کسی کی ہیلپ کے بغیر پرورش نہیں پا سکتا. ڈے ون سے یہ ہماری اوقات ہے. being the ٹاپسٹ نیشن آف دا ورلڈ. کیوں انسان کو ہی کیوں اللہ نے اتنا معذور بنایا کہ وہ کسی کی ہیلپ کے بغیر پیدا بھی نہیں ہو سکتا؟ معجزہ کسی کا اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اگر اس کی ماں زندہ نہیں ہے, اس کا باپ زندہ نہیں ہے, یعنی دونوں ہی نہیں ہیں, دونوں ہی دنیا میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کسی اور کی بھی سپورٹ کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتا, دودھ نہیں پی سکتا وہ شیر خوار بچہ. یہ ہے ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ ہمارا ویکر پوائنٹ. اور ہم انسان جو ہے وہ کن کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو دن میں آسمان تک کی بلندیوں میں اڑتے ہیں, ہم تو سمندروں کی تہوں میں جو ہے وہ جا کے اپنی سوئمنگ کرتے ہیں, یا ہم جا کے اس کے اندر اپنی انوینشنز کرتے ہیں, تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. ہم ہیں, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ساری مخلوقات ہمارے انڈر ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں. انسان ہونا تو بہت خوبصورت بات ہے یار, خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم انسان ہیں, مگر ہم بیہیو کیوں نہیں کرتے بینگ اے نیشن, بینگ اے ہیومن بینگ, بینگ اے گڈ ہیومن بینگ. ہم نے خود کو جو ہے وہ جانوروں کے ڈھانچے میں کیوں ڈال دیا ہوا ہے؟ وائی وی آر ناٹ ریئیکٹنگ لائک این جینٹلمین. کبھی سوچا ہے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں اس بارے میں؟ چلیں ایکسرسائز میں کرواتا ہوتا ہوں اکثر آ کے یہاں پہ, کچھ بچوں نے میرے پہلے بھی ویسے ایکسرسائز کی ہوگی. آنکھیں بند کرتے ہیں, کچھ سوال کروں گا وہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کرنا. کلوز یور آئیز, آل گرلز اینڈ گائز. گرلز تو یہاں پہ ہے نہیں آج, تقریباً گرلز ضرور ہیں. آنکھیں بند کریں, میں کسی کی آنکھیں بھی کھلی نہیں دیکھنا چاہتا. جس کی آنکھیں کھلی ہوئی میں سمجھوں گا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا. اچھی سیر کروانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اب آپ سوچیں کہ میرا نام کیا ہے, میرے والد کا نام کیا ہے, میرا باپ کیا کرتا ہے, یا لکیلی کیا کرتا تھا, وہ صبح کتنے بجے اٹھتا ہے, کتنے بجے سوتا ہے, اس کی تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہیں. میرا باپ اپنے لیے کتنا کام کرتا ہے, میرے لیے کتنا کام کرتا ہے, یہ میرے گھر کے لیے کتنا کام کرتا ہے. کبھی میں نے سوچا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ صبح کتنے بجے اٹھتی ہے, اسے اٹھنے کی ضرورت نہ بھی ہے مگر وہ اٹھتی ہے اور میرے لیے وہ سارے کام کرتی ہے. میرے کپڑے کون استری کرتا ہے, میرے شوز کون پالش کرتا ہے, میرا ناشتہ کون بناتا ہے, میری بہن ہے. اور میں کیا کرتا ہوں, میں سارا دن کیا کرتا ہوں یہاں پہ. میں کلاس روم میں آتا ہوں یا میں گھر سے نکلتا ہوں, میں جب بھی ناشتے کے ٹیبل پہ جاتا ہوں میں کتنے نخرے کرتا ہوں, میں کس چیز کے اوپر سوال اٹھاتا ہوں. میں تو بہت بڑا کوئی نواب زادہ ہوں جس کو ہر چیز تیار ملتی ہے اور نخرے بھی اس کے جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں. میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرا باپ سارا دن میرے لیے کتنی محنت کرتا ہے, یا میرا بھائی سارا دن میرے لیے کتنی محنت کرتا ہے اس لیے کہ وہ مجھے ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے, یا میری ماں میرے لیے کتنی محنت کرتی ہے, میری بہن میرے لیے کتنی محنت کرتی ہے, اپنی میں مار دیتی ہے میرے لیے. میں اس کو اونچی آواز میں بات بھی سناتا ہوں, چیختا بھی ہوں, مگر پھر بھی وہ میری تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں. کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے باپ کو بھی یہی سہولتیں میسر تھی جو اب آپ کو ہیں, جس انوائرمنٹ میں آپ لوگ سٹڈیز اپنی کنٹینیو کر رہے ہو؟
ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کے اسٹوڈنٹ لائف میں چلے جائیں, اس کے بچپنے میں چلے جائیں. یقیناً آپ لوگوں کے باپ جو ہیں وہ اس جنریشن کے اندر جو بھی ہیں, ان لوگوں کے گھروں میں اس وقت لائٹ بھی نہیں ہوگی, کیونکہ لائٹ کا فارمیشن بھی بہت پرانا ہے, بہت بعد میں آتا ہے. ان کا بچپن کیسے گزرا ہوگا, مگر وہ آپ کو جہاں بھی بھیجتے ہیں کنڈیشننگ انوائرمنٹ میں بھیجتے ہیں. وائی, کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کہ ایسے بھی ہوتا ہے, کہ ایسے بھی جو ہے وہ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ میں کیا ہوں, میں کہاں ہوں, مجھے کیا ہونا چاہیے, مجھے کیسے ہونا چاہیے, کیوں کر ہونا چاہیے, کن کے لیے ہونا چاہیے. اوپن یور آئیز ناؤ. کیا خیال آیا آپ لوگوں کے دل میں؟ کچھ سوچ گئی آپ کے گھر تک؟ تو پھر کیا ہے, ایک اندر جو پیدا ہوئی چیز وہ کیا پیدا ہوئی؟ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو ندامت پیدا ہوئی ہوگی, بہت سارے چہروں پہ ندامت آئی ہوگی. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ ہم ان رشتوں کی ویلیوز کو, ہم ان رشتوں کی خوبصورتی کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اپنی جوانی کے اس جوش میں ہوش گنوا بیٹھتے ہیں. ہمیں سب کچھ جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم پہ ملنا چاہیے, اور ایک جو ہے وہ پلیٹ میں تیار ملنا چاہیے. ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہوئی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ چیز کیسے آنی ہے, ہمیں تو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے. کیوں یار؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, ایک یتیم بچے کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, اور پھر اس کے ایک مسکین بچے کی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ. میرے رب نے کیسا عجیب انصاف کیا کہ ان کو یتیم پیدا کیا, پھر ان کو کمسنی میں مسکین بنا دیا, چچا کے ہاتھ میں ان کی پرورش دے دی, کہ کہیں کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے تو اپنے نبی کو باپ کا سایہ بھی دیا, ماں کا سایہ بھی دیا, تو ہم یتیموں کا کون ہے؟ انہوں نے کسی کو سوال اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا. اسے کہتے ہیں براٹ اپ دینا, چیزوں کو بنیاد دینا, مضبوط بنیاد دینا, کہ کوئی سوال نہ اٹھائے. اب کوئی یتیم پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی یتیم, میرا نبی کیوں نہیں یتیم تھا, وہ یتیم پیدا ہوئے تھے. یہ میرے رب کی تقسیم تھی, میرے رب کی بانٹ تھی, کہ اس کے اندر محرومی پیدا نہ ہو جائے. کہ وہ کیسے براٹ اپ ہوئے, پھر کیسے پرورش پاتے ہیں, کس ماحول میں پرورش پاتے ہیں, ایک چرواہے کی زندگی گزارتے ہیں. وہ کیسی شخصیت ہوں گے کہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں, اور ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں, اور اتنی محبت کرتے ہیں, ان سے والہانہ محبت. شاید ہم اپنے بالکل بے شک ہم اپنے والدین سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, یہی ہمارا ایمان ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے ایک ایسی مثال بنا کے پیش کیا, ایک ایسا ایگزامپل بنا کے پیش کیا کہ وہ تمام کل کائنات کے لیے جو ہے وہ ایگزامپل بن گیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم وقتی طور پہ جذباتی ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہم پھر سے ڈی ٹریک ہو کے کل کو پھر میں آؤں گا تو پھر کل نیا لیکچر سن لیں گے مجھ سے, کہ سر امجد جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی نصیحت کر کے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, بڑا بورنگ سا سبجیکٹ ہے ان کا, یہ جب بھی آتے ہیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ناکنگ ہے یار, یہ تو انبیاء کرام سے چلتی آ رہی ہے. سدھار کب آتا ہے؟ جب انسان کو بار بار چیزوں کے بارے میں ریپیٹیشن ملتی ہے. قرآن مجید بھی آپ ایک دفعہ حفظ کر لو گے, جب تک اس کو دوبارہ میں اس کی منزلیں دہراؤ گے نہیں تو وہ بھول جاتا ہے, آپ تفصیل سے یاد نہیں رہتا. تو یاد رکھنے کے لیے ناکنگ ضروری ہوتی ہے. یہاں پہ تو ہمارے تو ٹرینڈ ہی یہ ہے کہ ہارن دو اور رستہ لو. تو پیچھے لکھا ہوتا وہ ڈفرا کر کے پائی ہارن دے, میں تو آپ بڑا نواب ہوں, پاس کر یا برداشت کر. یہ سلوگنس ہمارے یہاں پہ آپ کو اکثر آپ کو جو ہے موٹر سائیکلوں گاڑیوں کے پیچھے لکھے ملتے ہیں. آپ خود بھی موسٹلی سارے بائکرز ہوں گے, ایسا ہی ہے. تو بائکرز ہونا بھی ایک امتحان ہے. آپ ایک امتحان کی کڑی سے گزر رہے ہیں اس وقت. آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اپنے سے ہٹ کے دوسروں کو بچانے کی رسپانسبلٹی. یہ زندگی جو ہے نا, اس جیسے براٹ اپ کرتا ہے نا انسان, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. آپ سب کے گھروں میں بھائیوں کے, بہنوں کے یا ہمسایوں کے بچے ہوں گے چھوٹے چھوٹے. کبھی آپ بھی بچے تھے, کبھی ہم بھی بچے تھے. ان کا براٹ اپ دیکھا کریں کہ ان کا براٹ اپ کیسے ہو رہا ہے, اور اپنے بارے میں سوچا کریں کہ یار میرا کیسے ہوا ہوگا, میں کیسے بڑا ہوا ہوگا.
ساری جتنی بھی آپ کی وہ شخصیت ہے نا وہ ساری وہاں پہ اکٹھی ہو جائے گی. اس بچے کا بیہیویئر دیکھیں وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے بہت پسند تھے. ان کی 3 عادتیں بڑی پسند تھیں. دل کے صاف ہوتے تھے. یہاں لڑائی ہوئی چند منٹوں کے بعد گھنٹے کے بعد دوبارہ سے ویسے ہی ہو جاتے تھے. جو بات بھی مانگتے چیز مانگتے تھے دل سے مانگتے تھے. اگر نہیں ملتی تھی تو پھر روتے تھے. مٹی میں کھیلتے تھے. کھیلتے ہیں آپ بھی کھیلتے ہیں میں بھی کھیل رہا ہوں وہ سارے کھیلتے ہیں. شوق رکھتے ہیں کیونکہ ان کو رینگنے کا شوق ہوتا ہے پہلے. پھر چلنے کا شوق آتا ہے. پھر بھاگنے کا شوق آتا ہے. پھر اڑنے کا شوق آتا ہے. ہر انسان سٹیپ بائی سٹیپ جو ان چیزوں کو سیکھتا ہے. ان بچوں کا براٹ اپ دیکھ لیں آٹومیٹکلی ہم جو ہے ہمارے اندر سلجھاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمیں اپنے والدین سے محبت ہونا شروع ہو جاتی. میں اب باپ بنا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ باپ کیا ہوتا ہے. مگر میرا باپ نہیں تھا اس وقت تک جب میں باپ بنا. محرومی آ گئی نا بھائی. جب مجھے احساس ہوا نا کہ باپ یہ ہوتا ہے اس وقت تک میں یتیم ہو چکا ہوا. پچھتا رہا ہوں ان لمحوں کہ شاید میں اپنے باپ کی اتنی خدمت نہیں کر سکا. یہ شاید میں اپنے باپ کے لیے اتنا نہیں کر سکا جس طرح میرے باپ نے مجھ سے ڈیزرو جو ایکسپیکٹ کرتے تھے. مجھے ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں باپ بننے کے بعد یہ چیز فیل کی. مگر آپ کا استاد آپ کو پہلے بتا رہا ہے آج آ کے کہ یہ پھر رہ جاتی ہے خلش. کہیں نہ کہیں یہ خلش رہ جاتی ہے. ابھی سے اپنے رشتوں کو پکڑ لیں. ابھی سے ان رشتوں کو ویلیو دینا شروع کریں. یار آپ یہ چیز دیکھتے ہو کہ جب آپ کا باپ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کی چمک کبھی نوٹ کی آپ لوگوں نے؟ کسی نے کبھی اپنے باپ کی آنکھوں میں غور سے دیکھا ہو کبھی جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا جانے انجانے میں؟ آپ چل جائے ہو آپ جا رہے ہو کہیں اور آپ کا باپ آپ کو اسٹیئر کر رہا ہے دیکھ رہا ہے گھور رہا ہے. کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ کتنی خوبصورت مومنٹس آپ لوگ ضائع کر دیتے ہو ذرا سی بات کی. یار کتنا خوبصورت رشتہ ہے باپ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پیار کرتے ہیں اپنے بابا سے آپ؟ مجھے تو لگ رہا نہیں کر رہے جتنے خاموش ہوئے بیٹھے. ہاں ان کی آنکھوں میں چمک دیکھنی ہے آج جا کے. ان کو حق کرنا ہے ٹائٹ حق کرنا ہے جا کے آج. بابا آئی لو یو کہہ دو یار ایک دفعہ. خدا کی قسم دوبارہ جوان ہو جائے گا باپ. اپنا باپ ہے نا یار تو کہنا چاہیے نا ہمیں آئی لو یو بابا جانے. آئی لو یو ماما جی. ان کے پیروں کا بوسہ لے لو جا کے. آج ایک دفعہ یہ پریکٹس کر کے دیکھو. ان کے پاؤں چھو جا کے. یہ ہندو لوگ بڑا پاؤں چھوتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے مگر یہ تعظیماً جھکنا ہوتا ہے. یہ سجدہ نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے بار بار پوچھنے کے بعد کہ اگر آپ کے بعد سجدہ کسی کو ہوتا تو کس کو ہوتا. پھر پوچھا گیا کہ آپ کے بعد سجدہ ہوتا تو کس کو ہوتا. پھر پوچھا گیا سجدہ ہوتا تو کس کا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر. یعنی آپ کے باپ کو سجدہ کر. انہوں نے ایگزامپل کوٹ کر دی. انہوں نے کہا اگر ہوتا مطلب انہوں نے ایگزامپل دے دی کہ اگر ہوتا تو سجدہ ادھر ہوتا. اس رشتے کی ویلیو کو بتایا گیا. پھر اب باپ کیا ہوتا ہے؟ یہ سجدہ اتنا بڑا سجدہ جو ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ ہوتا تو شوہر کو ہوتا. کیوں؟ شوہر تو باپ بھی ہے. ایسا ہی ہے نا. شوہر مرد بھی ہے. اب سجدہ مرد کو کروایا انڈائریکٹلی اگر کہا جائے تو. مرد کیا ہے؟ مرد کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات پائی جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات؟ سب سے بڑی صفت ہے مرد کے اندر صبر کرنا, برداشت کرنا, پیشنس لے کے آنا اپنی ذات کے اندر, ٹھہراؤ لے کے آنا اپنی ذات کے اندر. سارے دن کی سختی, گرمی, تپش, لوگوں کی تلخیاں, پرابلمز لینے کے بعد جب باپ گھر جاتا ہے تو اسمائلنگ فیس ہوتا ہے. ایسا ہی وہ آپ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کر کے جاتا ہے, آپ لوگوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر کے جاتا ہے, آپ لوگوں کے لیے تمام طرح اٹریکشنز کا اہتمام کر کے جاتا ہے جو آپ نے ان کو کہی ہوتی ہیں, جو آپ کی ضرورتیں ہوتی ہیں. آپ برانڈز پہنتے ہو, دوسرے کو دکھاتے ہو, کہاں سے آتے ہیں وہ برانڈز یار؟ باپ لے کے آتا ہے. بیوی کو نہیں پتا ہے کہ وہ میرا شوہر باہر کیا کر رہا ہے.
کس کس کی باتیں سنی ہوں گی میرے باپ نے سارے دن میں، کس طرح کے موسم میں پتہ نہیں کہاں کہاں میرے باپ نے جا کے جو ہے وہ ہمارے رزق کا اہتمام کیا ہوگا۔ یہ خصوصیات مرد کے اندر ہوتی ہیں، آپ آنے والے وقت کے مرد ہو، یہ آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک بہترین مرد بننا ہے۔ میری کوشش ہے، اللہ کرے کہ میں بھی ایک بہترین مرد، بہترین شوہر اور بہترین بیٹا بن دکھاؤں۔ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم سب ایک بہترین معاشرے کا حصہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے تو آٹومیٹکلی ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اپنے ربط کو خوبصورت کرنا اور ان سے پیار کا اظہار کرنا اور ان کا صبح اٹھتے ہی ان کا دیدار کرنا اور مسکراتے ہوئے دیدار کرنا، مقبول حج کا درجہ لینا، یہ ساری تو چیزیں یار اسلام ہمیں بتا رہا ہے، تو ہم پھر بھی حج نہیں کر رہے، بلکہ ساڈا حج ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ باپ ہمیں وہ آواز مارتے ہیں، ہم ایک کان سنتے دوسرے کان نکل جاتے ہیں، کچھ ہم ڈاجنگ کرواتے ہیں، جبکہ یہ لمحے ہمارے لیے خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوئی زندگی کا اعتبار ہے ہمیں کہ ہم کتنے سال جئیں گے؟ ابھی 6 ماہ نہیں ہوئے میری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا ایک انسیڈنٹ آیا کہ میرا ایک بچپن کا دوست، لنگوٹیا یار جسے کہتے ہیں، جیسے آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کلاس 3 سے لے کے گریجویشن تک، پھر ماسٹرز ڈگری تک ہم اکٹھے ایک ہی جگہ پہ پڑھے، ایک ہی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے رہے، اور زندگی جو ہے وہ اب تک اکٹھے ہی گزاری تھی۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں تو اسے بھول ہی نہیں پا رہا، کیسے بھی ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں اس کی، زندگی نے ساتھ نہیں دیا اس کا، بڑے خواب تھے اس کی آنکھوں میں، ٹیچر تھا وہ بھی، مگر یہ خواب رکھنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے۔ وہ تو اس کو پتا ہے اس نے کس کو کتنی دیر کے لیے یہاں پہ بٹھایا، تو وہ زندگی کو ہم خوبصورت کیوں نہ کر لیں؟ ہم اس زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اتنا کیوں نہ اٹیچ کر لیں ایک دوسرے کو کہ یار مزہ آئے۔ یہ ساتھ جو صاحب آپ کے ساتھ ہیں ذرا ان کو کھڑا کیجیے گا۔ ہاں جی، ہاں خیریت ہے بیٹا؟ ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے جب اپنے اوپر انوالو کر لیا تو احساسات جو ہے نا وہ بکھر کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب میں نے ٹائٹل دیا تھا کہ جیو ہزاروں سال، یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی تو 60 70 80 سال تک، زیادہ سے زیادہ 100 سال تک ہو جائے گی بیٹا، اس سے زیادہ تو انسان کو جیتا ہی نہیں ہے نا، اسٹرکچر ہی، باڈی اسٹرکچر ہی جواب دے جاتا ہے، ہماری ہڈیاں ہی جواب دے جاتی ہیں، اسی طرح ہم خواہش کر بھی نہیں سکتے۔ ڈھانچہ مر جائے، ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہماری اپروچ ہزاروں سال تک لوگ یاد رکھیں۔ دس از ہزاروں سال جینے والی زندگی۔ اب ماضی کی طرف نظر دوڑائیں ہم ایک دفعہ کہ ہزاروں سال سے کون جیتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں انبیاء کرام نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں اولیاء کرام نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ان کے علاوہ کوئی ذہن میں نام آتا ہے ہمارے؟ کوئی نام نہیں آتا نا۔ تو سائنسدان ہے تو وہ بھی اس جنریشن میں ہے، پتہ نہیں کل کو اس کا نام آنا کہ نہیں آنا، کبھی کوئی کتاب میں پڑھ لے گا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ بڑی سمپل سی بات، انسانیت کے لیے کچھ کریں گے تو ساری زندگی زندہ رہیں گے، جب تک قیامت ہے ہزاروں سال جئیں گے ہم لوگ۔ اس کی بنیاد رکھنی ہے ہم نے کہ یار اتنے پرسنٹوں میں تبدیلی مجھ میں آنی چاہیے۔ شرارتیں کریں، کون شرارتیں کرنے سے روکتا ہے؟ مگر وہ شرارتیں کریں جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے لباس کے اوپر تنقید مت کریں، اس کے حالات کا نہیں آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی کسی کی آہ بھی پڑ جاتی ہوتی ہے، اس ہاں سے بچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کسی کی ہاں نہ لے لیں، کوئی کہیں ہمارا کوئی ایسا ہم سے کوئی ایسا ایکٹ نہ ہو جائے۔ اب جیسے جیسے بڑے ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے بزدل ہوتے جاؤ گے۔ آپ کو پتہ نا پڑھا لکھا انسان بزدل ہوتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ میں کسی دور میں ہارر موویز بھی دیکھا کرتا تھا، بڑی بڑی جو ہے وہ فائٹنگ موویز بھی دیکھا کرتا تھا۔ اب مجھ سے کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ جس کے اوپر کسی پہ زیادتی ہو رہی ہو میں وہ سین چینج کر دیتا ہوں، کیونکہ لگتا ہے کہ میرے اندر تبدیلی آ گئی ہوئی ہے۔ میں کہیں پہ وائلیشن ہوتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا، کہیں پہ وائلنس نہیں دیکھ سکتا،
کسی کے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی کیا ڈراماٹائز ہی کیوں نہ کی جا رہی ہو، مجھ سے نہیں افورڈ ہوتی. تبدیلی ایسے ہی آتی ہے، آہستہ آہستہ آپ لوگوں میں بھی آئے گی. اس لیے ابھی آخری منٹ ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ سیشن جب ہوگا تو اس سے زیادہ امپروومنٹ آ چکی ہوگی، اور ہم کسی اچھی بات پہ، کسی اور بات پہ، کسی فن اورینٹڈ بات پہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ اب آپ کون کون ہے جو اپنے بابا کو اور مما کو جا کے آئی لو یو بولے گا اور ان کو حق کرے گا اور ان کے پاؤں چومے گا؟ ہاتھ بلند کریں سبھی اپنے. یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اب یہ بتا دینا اسے، یہ کرنے سے کیا؟ کوئی ایک بچہ آپ کھڑے ہو بیٹا ذرا. یار اس کی اپنے باپ کی آنکھوں کی چمک دیکھنا یار. بابا جانی آئی لو یو، ہگ ہم ٹائٹ. ماں جی آئی لو یو، امی جی آئی لو یو. ٹھیک ہے؟ اتنی سی بات آپ نے کہہ دینی ہے جا کے ان کو، اور ان کو حق کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اتنی سی بات کے بعد آپ ان کی آنکھوں میں چمک دیکھیے گا یار، آپ ان کا خون بڑھا دیں گے. ڈیلی کہیں اور صبح اٹھیں ان کا دیدار کریں، آنکھیں مت چرائیں ان سے. والدین کو فیس کرنا سیکھیں. جتنا والدین کو فیس کریں گے اتنی ہی انٹریکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کی بڑھتی جائے گی، دوستانہ ڈیولپ ہوگا. آپ کی بہت ساری باتیں ویسے ہی ماننا شروع کر دیں گے جو اس وقت نہیں مانتے. جب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، ان کو پتہ لگ جائے گا نہیں میرا بچہ ٹریک پہ آ گیا، ماشاءاللہ یہ اچھی اس کی باڈی لینگویج ہے اور یہ ہمیں اعتماد میں رکھتا ہے، تو سارے کام سیدھے ہو جانے. چاہے کوئی باہر ٹرپ پہ جانے کی کوئی بات کیوں نہ ہو، ایک وقت ہوگا وہ جواب دے دیں گے، ایک وقت جائے گا نہیں یہ سلجھ گیا ہوا ہے، چنگا بچہ بن گیا ہے، یہ جان دو. وہ 2-3-5 ہزار بعد دے دیں گے، چل پتر کوئی نہیں، چیزاں بھی کھا لے کے اسے کسی یار نے بھی لے دی، موجیں لگ جائیں گی آپ لوگوں کی. کریکٹر بنانا پڑتا ہے نا یار، کریکٹر بناؤ گے تو آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے؟ کسی کو میری بات کو بری لگی ہو، میرے پیرنٹس کے اوپر کیا، اگر کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں اللہ ان کو صبر دے، اور جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے. تھینک یو ویری مچ بیٹا.